مولانا فضل سبحان کے بیانات سننے کے لیے مولانا فضل سبحان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ آج کل بہت سے فتنے رونما ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی اور خراب کرنے کی ہر طرف کوششیں ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور پر مسلمان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ تو آج کل ایک فتنہ جو دھیرے دھیرے زور پکڑ رہا ہے کہ احادیث مبارکہ پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھایا جا رہا ہے، احادیث مبارکہ سے لوگوں کو بدظن اور متنفر اور شکوک اور شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ مولانا صاحب جہاں تک قرآن کی بات ہے وہ تو سر آنکھوں پر، لیکن احادیث مبارکہ پر اس درجے کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ تو وہی نہیں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے نہیں لیا، اور حدیثوں کو تو چمڑوں پر اور پتوں پر اور کپڑوں پر اور پتھروں پر
اور دیواروں پر لکھا گیا تھا، اور بعد میں اس کو منضبط اور جمع کیا گیا، اس کی تدوین ہوئی، تو اس پر بہت سے ادوار گزرے۔ گویا وہ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے مسلمانوں کے پریشر کی وجہ سے، لیکن وہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی بٹھائی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں میں لوگ فرق کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو تو مانیں گے اور احادیث کو نہیں مانیں گے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ کہا بالکل۔ میں نے کہا قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کہنے لگے بالکل۔ میں نے کہا قرآن کریم ہر طرح کی غلطیوں سے پاک ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کہا بالکل۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کہنے لگا بالکل۔ تنزیل من حکیم حمید، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا کہ اسی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی بات مانو اور رسول کی بھی بات مانو۔ تو رسول کی بات ماننا قرآن کو ماننا ہے، رسول کی بات ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم آقا کی، میرے حبیب کی اتباع اور اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور پھر فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سورہ نساء میں تو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں اے نبی آپ کو حکم اور ثالث نہ بنا لے۔ اور آپ کو حکم اور ثالث بنانا اتنا کافی نہیں، پھر اپنے دلوں میں اس فیصلے پر جو نبی کر رہا ہے کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرو۔ اور پھر قرآن کریم نے اس کینوس کو اور بڑا کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول دے فَخُذُوهُ وَلے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے تمہیں رسول روکے فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ اور پھر 27ویں پارے میں سورہ نجم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کی بات اللہ کی وحی ہوا کرتی۔ اور پھر سورہ انفال کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو، بات مانو اللہ کی اور رسول کی۔ ایک ہوتا ہے اجیبو، اس میں لام نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے استجیبو، وہ متعدی بلام ہوتا ہے۔ فرمایا بات مانو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ اب دعا یہ واحد کا صیغہ ہے، جب وہ تمہیں بلائے تو بھائی ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ نہیں بلاتے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی اور حیات ہے۔ مفسرین نے لکھا، عربی مفسرین نے، اس سے مراد قرآن ہے، اور دوسرا قول اس سے مراد دین ہے۔
اور تیسرا قول اس سے مراد جہاد ہے، اس لیے کہ جہاد حیات ابدیہ و نعمت سرمدیہ، اس میں حقیقی حیات ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ زبان پر تو پابندی لگا دی، دل میں تو آئے گا، دماغ میں تو سوچ پیدا ہوگی کہ یہ ہم میں نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، دماغوں پر بھی سینسر لگا دیا کہ اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور اس آیت میں گویا کہ واضح حاکمیت اللہ کی اور نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا دی گئی۔ اور فلا وربک لا یؤمنون، اور ان آیات کے ذیل اور ضمن میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقامہ مقام نفسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وہی درجہ دیا جو اپنی اطاعت کو دیا۔ اور یہ ایک دستور ہے۔ آپ دیکھیں، قل اے نبی کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، غور کرے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی فرما رہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اتباع میری کرو گے محبت تم سے اللہ کریں گے۔ یہ بڑا عجیب نکتہ ہے، شروع میں یہ نہیں کہا ان کنتم تحبون اللہ ورسولہ، پھر یہ بھی نہیں کہا فاتبعوا اللہ ورسولہ، پھر یہ بھی نہیں کہا یحببکم اللہ ورسولہ۔ یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دے دیا۔ فرمایا محبت اللہ سے کرتے ہو، اتباع رسول کی کرنی پڑے گی، اتباع رسول کی کرو گے بدلے میں تمہیں محبت اللہ کی ملے گی۔ یہ معمولی بات ہے۔ اور فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کی فکر، ماں باپ کی ایسی اتباع جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، بیوی بچوں کی ایسی خواہشات کو پورا کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ساری زندگی دنیا والوں کو منانے میں گزر گئی، سب راضی ہوئے، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، بیوی کو مناؤ تو بچے ناراض، بچوں کو منانے کی فکر کرو تو بیوی روٹ کے چلی جائے، ایک دوست کو قریب کرو تو دوسرا دور ہو جائے۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، اللہ دشمنوں کو بھی حمایتی بنا دے گا۔ کأنہ ولی حمیم، اور جن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ انہی دوستوں کو تمہارا دشمن بنا دیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یار اس کے لیے میں نے کیا نہیں کیا ہے، پھر بھی یہ نمک حرام بن گیا، آج میرے احسان نہیں مان رہا۔ اللہ فرماتے تم نے اس کو خوش کرنے کے لیے جو مجھے ناراض کیا تھا، میں بھی تو اپنی قدرت دکھاؤں گا، میں اسی کو تمہارا دشمن بنا دوں گا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں۔ جبرائیل امین آسمان والوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر زمین والوں کے اندر اس کی قبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ ہاتھ ملانا اور ہاتھ چومنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ غیبی نظام کار فرما اور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حاکم کی ہے، اور
اسی لیے تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق یہ ہے کہ اس کو راضی کرو. یہاں بھی ہو آخر میں واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک کو راضی کرو دوسرا راضی. اللہ اکبر کبیرہ. من اطاع الامیر فقط اطاعنی. آپ نے اس کو ڈیفائن کیا، جو امیر کی اطاعت کرے گا گویا اس نے میری اطاعت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت اور اپنا وارث کس کو قرار دیا؟ علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو جس نے علماء کی بات مانی، آقا فرماتے ہیں اس نے میری بات مانی. ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ. اور جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے اللہ کی بات مانی فقط دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے. ریلیٹ کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ہم اللہ سے لوگوں کا اعتماد کب کمزور کریں گے؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے گی، نعوذ باللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت اور محبت کا جذبہ کمزور کرنے کے لیے یہ اہل بیت اور صحابہ پر بات کرتے ہیں. اور صحابہ تک پہنچنے کے لیے پہلے علماء کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یہ پری پلانڈ ہوتا ہے، یہ ایسے اچانک نہیں ہوتا ہے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا ہے. بھائی فرمایا کہ جو مستحبات میں سستی کرے گا آہستہ آہستہ سنتوں کو ترک کر دے گا. جو سنتوں میں غفلت برتے گا آہستہ آہستہ واجبات کو چھوڑ بیٹھے گا. جو واجبات کو چھوڑے گا وہ فرائض میں کوتاہی کرے گا، اور جو فرائض میں کوتاہی کرے گا اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی جو 3 سیمیسٹر ہوتے یا 2 امتحان ہوتے، ہاف ایئرلی ایگزام اور فائنل ایگزام، اب وہ پہلے امتحان میں محنت نہیں کرے گا تو دوسرے امتحان میں پوزیشن لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے بار بار قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے نبی، یہ جو آپ نے مٹھی ان کی طرف پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ کس نے پھینکی؟ اللہ نے پھینکی. يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. یہ جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. عقل کے اندھو، غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، پیسے کی خاطر اللہ رسول سے دشمنی مول لینے والوں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اور فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد اور نصرت جماعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آقا کا فرمان ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. لوگ کہتے وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب نبی اور صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ آگے سنو، حدیث میں آیا اللہ میری امت کو، یا لا یجمع امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے. امت کے اکثر علماء گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب جہاں پر سب سے زیادہ علماء ہو وہ حق جماعتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، احادیث میں بتایا جا رہا ہے. لاکھوں علماء کدھر ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی اجتماعات کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ مسجدیں، سب سے زیادہ مدرسے، سب سے زیادہ حافظ کہاں پر ہیں؟
یہ بہت واضح بات ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی عجیب سا فارمولا نہیں چاہیے، یہ 2+2=4 کے برابر ہے، بالکل واضح بات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ جو بار بار کا یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ آج میں نے ایک اسٹیٹس لگایا کہ معافی تو غلطی کی ہوا کرتی ہے، اذیتوں کے لیے تو مکافات عمل ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھو۔ ایک ہے میں نے غلطی کی لیکن اس غلطی سے کسی کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اس پر تو معافی مانگو۔ ایک یہ کہ میں نے دوسرے کو اذیت پہنچائی، اس کی عزت خاک میں ملا دی، اس کا مالی نقصان کر دیا، اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا خاندان کا شیرازہ بکھر گیا، میری وجہ سے اس کا عہدہ اور اس کی نوکری چھن گئی۔ یہاں صرف معافی سے نہیں ہوگا، ایک اسٹیٹس لگاؤ اور ایک میسج کرو سوری پارڈن می، نہیں، وہاں اس نقصان کی تلافی کرو۔ اتنا بڑا جرم کر کے آخر میں بس وہ 5 حرف لکھ دیتے، سوری، SORRY، بس بات ختم۔ یہ معافی کو بھی ہم نے مذاق بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے، ہماری معافی کو بھی معافی کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، فرمائے جو اللہ رسول سے دشمنی کرتا ہے، اللہ رسول کی اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو بار بار اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول۔ اور آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ بھائی قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ رسول نے بتائی۔ تو جب آپ رسول ہی کو نعوذ باللہ نہیں مان رہے، پھر آپ قرآن کو کیسے مان رہے ہو؟ ہمیں یہ بات کہ بھائی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ بات تو ہمیں رسول نے بتائی۔ تو نعوذ باللہ رسالت کو سکپ کر کے آپ اپنی بات آگے کیسے بڑھا سکتے ہو؟ اور پھر ہمیں یہ بتانا کہ رسول کا کھانا، رسول اللہ کا جہاد، رسول اللہ کی نماز، رسول اللہ کی تہجد، رسول اللہ کا وفود کو ٹھہرانا، رسول اللہ کے خطوط کو بھیجنا، یہ ساری چیزیں تو ہمیں صحابہ نے بتائی۔ تو جب تم صحابہ کی تقدیس پر بات کرو گے تو تم رسول اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے انسان کا اختیار یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ ارے اتنی واضح آیت، پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ غور سے سنے۔ کسی مومن عورت کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے کوئی اختیار، کوئی آپشن نہیں، کوئی 2 وے نہیں۔ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، رسول اللہ کو فیصلے کی اتھارٹی دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیثوں پر ہم ایسے اعتماد نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی ایسی بات ہوئی، ایسا اعتراض کیا گیا، علماء نے منہ توڑ اور مسکت جواب دیا ہے، اور فبہت الذی کفر، ان کی زبانیں بند ہو گئی ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کے رسول فیصلہ فرما دے تو کسی کو اختیار نہیں۔ اور پھر جب قرآن یہ کہتا ہے حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، حرام کر دیا میرے رب نے بے حیائی والی چیزوں کو، جو ظاہری ہے یا باطنی۔ حرام کس نے کیا؟ ربی اللہ، میرے
रब ने। दूसरे मौके पर कुरान क्या कहता है, ला युहर्रिमून अल्लाह व रसूलु, कि वो चीजें जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम नहीं किया ये लोग हराम करते हैं। तो वहां पर हराम करने की अथॉरिटी और इख्तियार भी रसूलुल्लाह को दे दिया गया। और वमन यासिल्लाह व रसूला, फरमाया जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और व रसूला, जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, आगे क्या, वयताद्दा हुदूदा, और जो तजावुज करेगा उसकी हदों से। हुदूदहू में ज़मीर वाहिद है, पहले बात अल्लाह और उसके रसूल की है, जो नाफरमानी करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की। फिर फरमाया लेकिन जो तजावुज करेगा उस एक की हद से। इट मीन्स एक की हद से तजावुज करना दोनों की नाफरमानी है। रसूलुल्लाह को अजियत देना, रसूलुल्लाह को भी अजियत देना है और अल्लाह को भी अजियत देना है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है और अल्लाह से भी मोहब्बत है। तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, आओ उसकी तरफ जो नाजिल किया अल्लाह ने यानी कुरान, व इलर रसूल, और आओ रसूल की तरफ, अल्लाह की तरफ भी आओ और रसूल की तरफ भी आओ। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए किसी चीज में, झगड़ा हो जाए, निज़ा हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, तो उस फैसले को लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो जो लोग रसूलुल्लाह की अहादीस पर बात करते हैं, रिसालत का दबे लफ्जों में इनकार करते हैं, वो हकीकत में कुरान का भी इनकार करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बात समझा पाऊं। ये फितना आजकल परवान चढ़ रहा है और बड़े एजुकेटेड किस्म के लोग आकर आपको बड़ा लॉजिकली और बड़ा साइंटिफिकली और बड़ा साइकोलॉजिकली आपको दीन से बदजन कर रहे होते हैं, और आप भी बगैर किसी पैरामीटर्स और क्राइटेरिया के फेसबुक में जो सामने आया उसको सुन रहे होते हो। बहुत से लोग गुमराह इसीलिए हुए कि वो ठीक थे, उनकी नीयत ठीक थी, उनकी इंटेंशन सही थी। उन्होंने कहा सुने तो सही है, बोलता क्या है। चूंकि अपनी नॉलेज तो कम थी, अपनी कुरान की मालूमात तो कम थी, उलमा से ताल्लुक तो मजबूत नहीं था, कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़े हुए तो नहीं थे, अकायद पर उनकी गिरफ्त तो नहीं थी, तो बेचारे सुनने के चक्कर में गए और सुन होकर आ गए। इसीलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रुजू इल्लाह ये अमली शक्ल है रुजू इलर रसूल की। रुजू इल्लाह कैसे प्रूव होगा, कैसे साबित होगा? जब आप रसूल की इत्तिबा कर लोगे ये साबित हो जाएगा। कुरान ने क्या कहा कि वो लोग जो आपके पास आते हैं, वो आयत ज़हन में नहीं आ रही है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम वलौ इस्तगफरा लहुमुर रसूल, अगर रसूल इन लोगों के लिए बख्शिश मांगे, और करो, लवजदुल्लाह, तो ये लोग पाएंगे अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। भाई बख्शिश उनके लिए कौन मांग रहा है? रसूल। और कह रहे हैं कि तुम तौबा कबूल करने वाले किसको पाओगे? अल्लाह को। इट मीन रसूलुल्लाह ने तुम्हारे लिए मांगा, अल्लाह ने कबूल कर लिया। ये इशारे नहीं है, ये सूरज की रोशनी की तरह वाज़ेह दलाइल है। ये हिंट्स नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल है, ये मुहकम है, ये जामे है, ये ठोस है, ये सॉलिड है, ये वेरीफाइड है, ये सर्टिफाइड है, ये मुस्तनद है, ये मोतबर है, ये ऑथेंटिक है, ये तहकीक शुदा है, ये मुहक्कक है, ये मुदल्लल है, ये मरबूत है, ये मुंज़बित है।
لیکن اللہ جس کے دل پہ اور جس کی عقل پہ پردہ ڈال لے اغسر بسکائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن آپ نے علماء کے ساتھ اپنا انٹریکشن اور کنیکشن مضبوط کرنا ہے. اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے. غور کرو بھائی، ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں اور گمراہی بھی اللہ ہی دیتے ہیں. لیکن یہاں کیا فرمایا؟ آقا فرما رہے ہیں اوتھینٹک بات دے کے، اتھارٹی دے کے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت، یا دوسری روایت میں یا میری سنت. اور فرمایا کہ میری امت جنت میں جائے گی. اتھارٹی ہے نا، میری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جو میرا انکار کرے گا، جو ختم نبوت کو نہیں مانے گا، جو نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا. ختم بی النبیون، ختم بی الانبیاء، ختمت الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انا آخر النبیین لا نبی بعدی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کی اطاعت کے بغیر، آپ سے کامل محبت کے بغیر کوئی جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کرے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں، مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ. ارے وہ بات تو لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا، کامل تو ہم لگاتے ہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں، آقا فرما رہے، جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے. اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی، کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. لیکن آیت میں غور کریں، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور پوتے، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری تجارت اور بزنس، تمہارے رہنے والے محلات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو تم قیامت کا انتظار کرو. یہ سارا پیراڈائم ایک طرف، لیکن اس آیت میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارے ماں باپ پیچھے ہیں، اولاد پیچھے ہیں، میاں بیوی پیچھے ہیں، خاندان پیچھے ہیں، محلات پیچھے ہیں، تجارت پیچھے ہیں، خواہشات پیچھے ہیں، تمہاری جان سے بھی زیادہ تم پر حق محمد الرسول اللہ کا ہے. اس آیت کے تناظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ ایک نہیں ہزاروں جانیں بھی قربان کر دیں گے، ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ناموس رسالت پر کوئی بھی بات برداشت نہیں کرنے دیں گے. ختم نبوت پر ہماری جانیں قربان ہیں. اللہ ہمیں اس عقیدے پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.